بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سکسیس ریلیجن پارٹ 2 میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے کانسیپٹ آف کریٹر، کہ جو کریٹر کا کانسیپٹ ہے، تصور ہے، وہ ہے کیا اور کیا ہونا چاہیے۔ انسان کائنات کی واحد سوچنے، سمجھنے، عقل و دماغ استعمال والی مخلوق ہونے کے ناطے سے اپنی پیدائش سے اس بنیادی سوال کا حل تلاش کرنے کے لیے سرگردہ رہی ہے، آج بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گی، کہ کیا اس کا کوئی خالق ہے؟ کیا اس دنیا کے خوشی، غم، حادثے، واقعات کسی کے کنٹرول میں ہیں؟ کیا اس دنیا کے بعد بھی کچھ ہوگا؟ کیا وہ سارے لوگ جو ہمیں بہت پیارے ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں، یا جب ہم مر جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ اکٹھے ہوں گے؟ اور اس طرح کے بہت سارے سوال کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ علم کی پہلی سیڑھی ہے، اور انہی سوالوں کے جوابوں کی کھوج اس راہ کی نشان منزل۔ اور قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یہ سوال اور ان سوالوں کے کھوج انبیاء کے اندر بھی تھے۔ اور اس سلسلے میں اگر ہم قرآن کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں حضرت ابراہیم کے وہ سوال جواب ملتے ہیں جو انہوں نے اپنی قوم کے ساتھ کیے تھے، جب انہوں نے ستاروں کو، چاند کو، سورج کو دیکھا اور کہا کہ کیا یہ معبود ہو سکتے ہیں، اور پھر کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ یہ تو معبود نہیں ہو سکتے۔ پھر ہمیں حضرت ابراہیم کا یہ ایک دوسرا قصہ ملتا ہے جس میں آپ اللہ سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ مرنے کے بعد کیسے زندہ کیا جائے گا؟ اللہ کہتے ہیں کہ کیا آپ کو یقین نہیں؟ کہتے ہیں نہیں، میں آنکھ دیکھا یقین چاہتا ہوں۔ تو کس طرح ان کو حکم ہوتا ہے کہ وہ 4 پرندے لیں، ان کے ٹکڑے کریں، ان کو پہاڑوں کے اوپر رکھیں، پھر ان کو آواز دیں تو وہ ان کی طرف دوڑے ہوئے آئیں گے۔ اسی طرح کا ایک قصہ حضرت عزیر کا بھی ہے، جب انہوں نے یہ خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد کیسے زندہ کریں گے، تو کیسے اللہ نے 100 سال تک ان کو نیند دے دی، کس طرح ان کے گدھے کو ختم کیا، اس کی ہڈیاں بھی چورا چورا ہو گئیں، اور کیسے اس کو دوبارہ کھڑا کیا۔ اسی طرح کی کافی ساری چیزیں ہیں۔ اور جب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بھی سوال تھے۔ آپ نے 25 سال کی عمر میں غار حرا جانے کا سلسلہ شروع کیا، اور 40 سال تک، یعنی کہ پورے 15 سال تک آپ غار حرا جاتے رہے۔ اور آج سائنس کے اس دور کے اندر یہ تفکرون کا عمل بہت آسان ہو چکا ہے۔ سائنس نے ہمارے لیے بہت ساری چیزوں کو بہت آسان کر دیا ہے۔ اگر ہم صرف زمینی حقائق کی بات کریں، وہ زمین جو کائنات کے پورے نظام کے مقابلے میں صرف ایک ذرے کی حیثیت رکھتی ہے، یا شاید اس سے بھی کم، اس زمین کے اندر ایکو سسٹم کا نظام کیسے بنا؟ اوزون کی لیئر کس نے بنائی؟ سمندر کے اندر کی دنیا، ان کی خوراک، ان کی ضروریات کو دیکھیں، پرندوں کی اقسام کو دیکھیں، ان کے گھونسلے بنانا، ان کی ہزاروں میلوں کی ہجرت کو دیکھیں، ان کے انڈوں میں زندگی، ان کے بچوں کو بڑے کرنے کے فن، جنگل کی زندگی، حیوانات، نباتات کا پورا سفر زندگی، خود انسان کی تشکیل، انسان کے نظام، انسان کی عقل کی پہنچ اور عقل کی بے بسیاں، جنسی عمل سے بچوں کا پیدا ہونا، لیکن کچھ شادی شدہ جوڑوں کے گھر ہزاروں لاکھوں خرچ کر کے بھی اولاد کی نعمت نہ ہونا، کانوں اور آنکھوں کے ہوتے ہوئے بہت سارے انسانوں کو نہ سننا، نہ دیکھنا، اور سائنس کی اس ترقی کے دور میں بھی قدرتی آفات کے سامنے انسان کا بے بس ہونا۔ یہ وہ سارے سوال ہیں، یہ وہ سارے زمینی حقائق ہیں جو مجبور کرتے ہیں ہر معاشرے کو، معاشرے کے ہر فرد کو، اگر وہ تھوڑی سی بھی سوچ سمجھ رکھتا ہے، اگر وہ تھوڑا سا بھی غور کرتا ہے، کہ وہ ایک ایسا تصور قائم کرے جس میں خالق کا ایک کانسیپٹ ہو۔ اس خالق کی شکل، اس کی حیت، اس کی طاقت اور قوت کے تصور، اس کی خوشی، اس کی ناراضگی، اس کی عبادات کے طریقے، اس کی ہماری زندگی پر اثرات، اور زندگی کے بعد کے تصورات میں تمام معاشرے ایک دوسرے سے مختلف ضرور ہیں، لیکن یہاں پہ سارے ایگری کرتے ہیں کہ وہاں پہ کچھ ہے جو اس پورے نظام کو سنبھالے ہوئے ہے، چلا رہا ہے۔ تو پھر سوچنے والا ذہن پھر یہ سوال کرے گا کہ وہ خالق کیسا ہے، وہ حکومت کیسے کرتا ہے، اس کے احکامات کی تکمیل کیسے ہوتی ہے، وہ آیا کہاں سے، اور یہ سارا نظام جو اس نے بنایا اس کا مقصد کیا تھا۔ اور اس کے لیے اگر ہم قرآن کا سہارا لیں تو آئیے دیکھیں کہ ہم کہاں پہنچتے ہیں۔ یہ انسانی سوچ ہی ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی پاور سورس ہوتا ہے۔ یہ پاور سورس بجلی گھر ہوتے ہیں جن سے ہمارے گھروں کی بجلیاں جلتی ہیں۔ یہ پاور سورس انجن کے اندر چلنے والی توانائیاں ہیں جو جہازوں کو، ٹرینوں کو،
اپنے رفتار کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دواں رکھتی ہیں۔ یہ گاڑیوں کے اندر پیٹرول ہیں، یہ ان کی بیٹریاں ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے کھلونوں کے اندر، ٹارچز کے اندر اور گھڑیوں کے اندر یا ان سے بھی چھوٹی مشینوں کے اندر چھوٹے چھوٹے سیل ہیں جو ان کو چلتا رکھتے ہیں۔ اگر ہم انسان کی بات کریں تو وہ انسان جو ایوریج عمر اگر ہم اس کی 60 سال 70 سال کئی مختلف ملکوں میں مختلف ہے، تو انسان جو چلتا پھرتا ہوتا ہے اس کی موت کیوں واقع ہو جاتی ہے؟ یا بعض اوقات تو ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی عمر کے 20 25 اس سے کم اس سے زیادہ کے لوگوں کو ان کے ہارٹ فیل ہو جاتے ہیں، ان کو برین ہیمریج ہو جاتا ہے۔ تو اصل میں یہ چیز ہے کیا؟ انسان کا سورس کیا ہے؟ اگر ہم انسان کی اندر کی بات کریں کہ وہ اگر جس طرح گھڑی کے اندر، جس طرح گاڑی کے اندر، جس طرح بڑے بڑے بجلی گھروں کے اندر، بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ سیٹ اپس کے اندر کچھ نہ کچھ سورس ہوتا ہے، تو انسان کا سورس کیا ہے؟ اگر ہم سورس کو تلاش کرنے کی کوشش کریں تو شاید ہمیں کچھ جواب مل سکے۔ قرآن کے اندر اور اس سے پہلی کتابوں کے اندر یہ چیز بڑی وضاحت سے لکھی گئی ہے کہ کیسے حضرت آدم کو پہلے انسان کو مٹی سے بنایا گیا، لیکن وہ اس وقت چلتا پھرتا نہیں تھا، اس کے اندر سیل نہیں ڈالا گیا تھا۔ وہ سیل اس کے اندر تب ڈالا گیا جیسے قرآن کے اندر کہا گیا کہ اللہ نے یہ کہا کہ جب میں اس کے اندر اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدہ کرنا۔ یہ حکم تمام فرشتوں کے لیے تھا۔ ہم اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے، لیکن یہ روح جو اللہ نے کہا، جس کو اللہ نے اپنی طرف نسبت دی، یہ وہ سیل ہے جو جب اس انسان کے اندر، پہلے انسان کے اندر ڈالا گیا تو اس کے لیے زندگی ممکن ہوئی، اور اس کے لیے یہ عزت دی گئی کہ اب فرشتے نے اس کو سجدہ کیا۔ تو یہ بنیادی طور پر یہ سیل وہ روح ہے جس کو اللہ نے اپنی طرف نسبت دی۔ روح کے اوپر سائنس اتنی ہی بے بس ہے جتنا اس کو ہونا چاہیے، کیونکہ روح کی حیات، روح کے بارے میں کسی قسم کی کوئی معلومات، روح کی شکل، روح کو روکنا، روح کو ایکسٹینڈ کرنا، یہ نہ ہو سکا ہے اور نہ ہو سکے گا، کیونکہ اس کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے۔ اگر ہم قرآن کا ہی سہارا لیں اور روح کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمیں قرآن سے یہ جواب ملتا ہے۔ یہ تم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو ان کو بتا دو کہ روح تو میرے پروردگار کے امر سے ہے، یہ اس کی ایک شان ہے، اور تم لوگوں کو اس کے بارے میں بہت ہی کم علم دیا گیا ہے۔ تو قرآن کی یہ پیشن گوئی کہ روح کے بارے میں اس کو بہت ہی کم علم دیا گیا، یہ پچھلے جتنے 100 سال گزر چکے ہیں اور سائنس کی جو ترقیاں ہو چکی ہیں، یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے اللہ کی کہ وہ اس کے بارے میں نہ جان سکی ہے اور نہ کبھی جان سکے گی۔ اگر ہم اب اس کی بات کریں جس نے اس روح کو پیدا کیا کہ اس نے اپنے بارے میں کیا کہا، تو قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے کہ اس جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، اور وہ دیکھتا ہے، وہ سنتا ہے۔ یہ انسان کی مجبوری ہے کہ جب بھی وہ بات کرتا ہے، کچھ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ مثال بیان کرتا ہے۔ اگر آپ ایک بچے کو کوئی چیز سمجھانا چاہیں یا کسی بڑے کو سمجھانا چاہیں تو آپ کہیں گے وہ ایسی دکھتی ہے، اس کا کلر ایسا ہوتا ہے، اس کی ہیٹ ایسی ہوتی ہے۔ تو اللہ نے خود کہہ دیا کہ اس کے مثل کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ ہم جو بھی مثال دیں گے، جو ہمارے ذہن میں کنسیو ہو سکتی ہے، آ سکتی ہے، وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ہماری بے بسی اسی حد تک ہے، اس لیے ہمارا اس تک پہنچنا بہت آسان ہے، کیونکہ ہم اپنے ارد گرد دیکھیں گے، ان حقائق کو دیکھیں گے جو موجود ہیں، اپنے جسم کو دیکھیں گے، اپنے آپ کو دیکھیں گے، دنیا کے نظام کو دیکھیں گے، لیکن اس کے بارے میں سوال ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ یہ تعظیم سے بنا ہے، اگر نہ کیا جائے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر کوشش کی جائے گی تو کبھی اس کا جواب مل نہیں پائے گا۔ تو وہ روح جس کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی، وہ ہم سب کے اندر، اور اللہ کو سمجھنا ہمارے بس سے باہر۔ اب اللہ ہے کہاں؟ اگر ہم اس پہ قرآن کا سہارا لیتے ہیں تو ہمیں قرآن بتاتا ہے کہ اللہ جو سنتا ہے، جو جانتا ہے، جو دیکھتا ہے، وہ ہماری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے، اور وہ خیالات جو ہمارے دلوں میں گزرتے ہیں وہ ان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اسی طرح قرآن ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ آپ 2 ہیں، 3 ہیں، 5 ہیں، 6 ہیں، اس سے کم ہیں یا اس سے زیادہ ہیں، آپ سرگوشیاں کرتے ہیں، تو آپ کے ساتھ ہر وقت آپ کا اللہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت اور عجیب کنسیپٹ ہے، جس کے اندر وہ روح جس کو اللہ نے اپنی طرف نسبت دی وہ ہمارے اندر ہے، اور اللہ خود ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ تو ہمارے دل، ہمارے حالات، سائنس، ہماری سوچ، ہمیں ہر چیز یہ بتاتی ہے کہ وہ ہے۔
ہمارا ہونا، ہمارا دیکھنا، ہمارا سننا، ہمارا بولنا، کیونکہ اگر وہ روح ہمارے اندر سے نکل جاتی ہے، اب وجہ کوئی بھی ہو جائے، کوئی ہارٹ فیل ہو جائے، کوئی برین ہیمریج ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، قتل ہو جائے، کوئی بھی نام دے دیں اس کو، جب یہ روح ہمارے اندر سے نکل جاتی ہے تو ہمارے پاس کچھ نہیں بچتا. تو وہ روح ہمارے اندر ہے جس کی نسبت اللہ کی طرف ہے تو ہم ہیں. اور وہ دوسرا کانسیپٹ کہ وہ ہمارے ارد گرد ہر وقت موجود ہے لیکن ہمارے ذہن اس کی دسترس نہیں کر سکتے، اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، اور یہی ایمان بالغیب ہے. اب اگر ایک اور کنسیپٹ کو لیا جائے تو قرآن کے اندر مینشن ہے، وہ سورہ نور کی وہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نسبت فرمایا کہ اللہ نور ہے زمین اور آسمان کا، اور پھر آگے چل کر فرمایا کہ اللہ نور پر نور ہے، نور علی نور. اب اس کی تفسیر اور اس کی تشریحات اور اس کی توجیحات وہ تو علماء کا کام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فرمایا اور جس طرح علماء نے اس کو سمجھا. ہم یہاں سے اس کنسیپٹ کی بات کریں گے جو ہمیں اللہ کو سمجھنے میں جتنا ہمیں چاہیے اپنی زندگی کے اندر بہت زیادہ مدد کرے گا. آئیے دیکھتے ہیں. جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ تقوی کی اہمیت اسلام کے اندر بہت زیادہ ہے، اور تقوی کی نسبت ایک بہت ہی خوبصورت قول ہے جو حضرت عمر سے منسوب ہے کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ تقوی کیا ہے تو آپ نے فرمایا تھا کہ جس طرح ایک شخص کانٹوں کی باڑ کے اندر اپنے کپڑوں کو سنبھال کر چلتا ہے، ایسے ہی اگر ایک شخص دنیا کے اندر گناہوں سے بچ کر چلے تو وہ متقی ہے. اور تمام علماء اس بات کے اوپر ایگری کرتے ہیں کہ تقوی وہ حالت ہے جس میں انسان کے اندر یہ کانسیپٹ پیدا ہو جائے، یہ احساس پیدا ہو جائے کہ وہ ہر وقت اللہ کی نظر میں ہے. یہ ہم سب کی آبزرویشن ہے کہ نیو بورن جو نیا بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو اگر گودی میں اٹھایا جائے تو وہ خاموش ہو جاتا ہے. NWFP کے اندر یہ ہمارے پٹھان بھائی جو ہوتے ہیں وہ بچے کو بہت ساری چادروں میں لپیٹ کے اس کے اوپر بعض اوقات ایک رسی بھی یا ناڑا بھی باندھ دیتے ہیں. اسی طرح گاؤں کے اندر ہمارے جو بچے ہوتے ہیں نیو بورن، ان کو چارپائی کے ساتھ ایک چادر لٹکا کے جھولا سا بنا کے اس میں ڈال دیا جاتا ہے، تو بچے وہاں پہ خاموش رہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بچہ جب ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے تو اس کو ٹچ فیلنگ ملتی ہے چاروں طرف سے، اور وہ اس کی سیکیورٹی کی فیلنگ ہے. وہ بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے نیا تو پھر اس کو وہ سیکیورٹی فیلنگ چاہیے ہوتی ہے. اس کو آپ کھلا چھوڑیں تو وہ روتا ہے، اس کو آپ ان میں سے کوئی بھی طریقہ اپنا لیں، گودی میں اٹھا لیں، لپیٹ لیں، یا چارپائی کے ساتھ لٹکی ہوئی چادر میں ڈال دیں تو اس کو وہ ایک سیکیورٹی فیلنگ ملتی ہے. جس طرح ایک مرغی جو ہوتی ہے وہ سیکیورٹی فیلنگ دیتی ہے اپنے بچوں کو بارش سے یا چیل کے اٹیک میں، یا پینگون ایک سخت جو بلیزرڈ چلتے ہیں، برف کے طوفان ہوتے ہیں، اس میں بچوں کو اپنے نیچے کر لیتے ہیں، یا کینگرو اپنے بچوں کو اٹھا کے خطرے کے وقت اپنی تھیلی میں ڈال لیتے ہیں. تو ہمارے جو ہے کانسیپٹ اللہ کا جو خود کہتا ہے کہ وہ ہماری شرک سے زیادہ قریب ہے، تو کیا ہمیں کسی بھی وقت کسی بھی خطرے میں کسی بھی انسیکیورٹی کے حالات میں کوئی ایسا کانسیپٹ ہے ہمارا جس میں ہم یہ سوچ سکیں کہ ہمارے اندر تو وہ روح موجود ہے ہی، ہمارے باہر بھی ہے. اللہ اپنے بارے میں خود فرماتا ہے نور علی نور. ہم جانتے ہیں کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو پورے ملک، پورے خطے، پورے بر اعظم روشنی میں نہا جاتے ہیں. ہر طرف روشنی ہوتی ہے، کمروں کے اندر، کمروں کے باہر، گھروں کے اندر، ہر جگہ پہ. اللہ کا نور تو سورج کے نور کے ساتھ کوئی مقابلہ ہے نہیں. اللہ خود کو اگر نور کہہ رہا ہے اور اللہ اگر خود کہہ رہا ہے کہ وہ ہماری شرک سے زیادہ قریب ہے، تو کیا ہم یہ کنسیپٹ ایوالو کر سکتے ہیں کہ چاہے ہم اندھیرے میں ہوں، روشنی میں ہوں، گھروں کے اندر ہوں، گھروں کے باہر ہوں، جس طرح آپ کمرے کے اندر جا کے روشنی کا بٹن آن کر کے سیکیور فیل کرتے ہیں، اندھیرے سے ڈر نہیں لگتا، اگر وہی کنسیپٹ ہم ڈیولپ کر سکیں ارریسپیکٹو کہ ہم کس جگہ پہ ہیں، تو شاید ہمارے لیے زندگی بڑی آسان ہو جائے گی. ہمارا وہ لو اللہ کے لیے ڈیولپ ہو سکے گا جو الٹیمیٹلی ہمیں نیکی کی طرف لے کے جائے گا، اچھائی کی طرف لے کے جائے گا. ڈر نہیں، محبت. اور یہ وہ کنسیپٹ ہیں جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں دی ہیں، جو ہماری کتابوں نے ہمیں دی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو آسانیاں دے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلے ایپیسوڈ تک اللہ حافظ.